ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس کلپ میں آپ کو نماز استسقاء کا طریقہ بتایا جائے گا۔ نماز استسقاء کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استسقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی مانگنا، پانی طلب کرنا۔ جب کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جس طرح کہ آج کل بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اسموگ اور دیگر جو ہے مسائل بنے ہوئے ہیں، سارا ملک تقریباً بند پڑا ہے، ادارے بند ہیں اور ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت میں مشکلات ہیں، فلائٹس اترنے میں مسائل کافی نظر آ رہے ہیں، گاڑیاں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت اس کا سب سے بڑا جو سلوشن سارے بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بارش ہو جائے تو موسم صاف ہو جائے گا، اور جو آلودگی ہے فضا میں اسموگ کی شکل میں یا اسموگ کی شکل میں یا جس شکل میں بھی ہے وہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا دین جو ہے ہمیں یہی گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مسئلہ آئے، پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ طلب کریں۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بارش کرتا ہے اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، باہر لے کے چلے جاتے تھے صحابہ کو، وہاں دعا مانگتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس بن عبد المطلب، ان کو لے کے باہر لے گئے اور دعا کی کہ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اب ہم آپ کے چچا جو ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بارش ہو جائے۔ تو یہ اس حوالے سے سنت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں حدیث میں آتا ہے بچوں اور بوڑھوں کو بھی لے کے جایا جائے۔ ویسے تو یہ ہے کہ کھلے میدان میں جایا جائے، اس کا وقت جو ہے بہترین وقت اشراق کے بعد کا ہے، چاش کے لگ بھگ، لیکن یہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے مکروہ اوقات کے علاوہ۔ اور دو نفل ہوتے ہیں، دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں نماز استسقاء میں، اور بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے جمعہ کی نماز کی طرح، اور سبح اسم ربک الاعلی سورت پہلی رکعت میں پڑھنی چاہیے، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی جو بغلیں ہیں وہ نظر آ جاتی تھیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی اور آہوزاری سے دعا مانگی جائے، اور کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور وہ تو ہر مخلوق کی سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے نماز استسقاء کے لیے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، تو رستے میں بھی تھے تو بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ایسی تیرے دعا ہی نہیں کی تھی، بارش ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ ایک چیونٹی نے دعا کر دی تھی، ایک کیڑی نے دعا کر دی تھی، میں نے اس کی دعا قبول کر کے بارش برسا دی۔ تو اگر یعنی بارش ہو جاتی ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہو جائے، یا کسی اور اللہ کے نیک بندے نے جو ہے وہ دعا کی اس کی برکت سے ہو جائے۔ تو نیک بندوں کو لے کے جانا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ نماز استسقاء کا جو ہے نا وہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اور یہ مسلمان کے یہ ایک طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آئے، مشکل پیش آئے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، سمیع قریب ہے، وہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں مشکلات میں پڑے ہوں کی بات کو سنتا ہے اور پکار کو سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔